بسم اللہ السلام علیکم مشاہدین اکرام۔ ایک پراسرار مرد سیاہ پوش کے ساتھ بابا جی کا آگے کا سفر، حیرتوں کے ایک نئے جہان میں داخل۔ بابا جی بازار حسن والی حویلی میں موجود، حویلی میں پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات کا ذکر۔ پوری کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ تو چلتے ہیں اب اپنی کہانی کی طرف۔ مجھے اس طرح ساکت و جامد دیکھ کر گربا سیاہ نے سر بدلے، جیسے اسے محسوس ہو گیا ہو کہ وہ جو اس نے شام کے سمے راگ ہنڈول چھیڑ رکھا تھا وہ بے وقت و بے رنگ تھا۔ اس نے فوراً دم کے دمدمے کو گما کر جیسے انگ بدلا۔ اب وہ راگ دمیش کو دمیر رہی تھی جو قریب قریب اسی سمے یعنی آدھی رات کا راگ ہے۔ آرزوئے وصل درشن کے پیاسے دو نینوں کی التجا، ہجر فراق دیاں لمیاں راتاں جنہ انگ انگ میرا سلیا، رقصے بسمل درد وچھوڑا اندرو اندری وانگدا رہندا، پانی درد حیاتی دا، پتہ نہیں میں کدھر کا کدھر نکل گیا۔ اب جو متوجہ ہوا تو وہ اپنی دم کے سرے کو میری جانب گھما کر یوں بلا رہی تھی جیسے کوئی انگشت شہادت سے کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بلاتا ہے۔ میں بلا سوچے سمجھے آگے بڑھ گیا۔ وہ اب چوکھٹ کے اندر تھی اور میں چوکھٹ کے اوپر، یعنی نہ اندر اور نہ باہر۔ چند لمحے وہ مجھے گھورتی رہی جیسے سوچ رہی ہو کہ کیسے احمد گاؤدی سے واسطہ پڑا ہے۔ میں اس کی ذہنی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے چوکھٹ کے اندر آ گیا۔ وہ پھر آگے بڑھ کر گھومتے ہوئے مجھے دیکھنے لگی کہ میں پھر کہیں رک تو نہیں گیا۔ وہ آگے آگے اور میں پیچھے پیچھے۔ اندھیرے اجالے میں 8-10 گام آگے ایک اور چوکھٹ آ گئی۔ ویسے ہی موتیوں کی جالر دروازہ بڑھا ہوا تھا، ہلکی ہلکی سی دودھ پانی سی روشنی جالر کی جام سے ٹپک رہی تھی۔ یہاں پہنچ کر میرے نتنوں سے ایک علیحدہ سی خوشبو ٹکرائی۔ میرا ماتھا ٹھنکا، یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس سے پیشتر یہ خوشگوار اور حیرت سے ملی جلی کیفیت والی مہک کہاں سونگھی تھی۔ اسی یادش بادش میں میرا گربا سیاہ کی جانب دھیان چلا گیا۔ وہ مارے سیاہ جیسے ازدی دم کو الجبرے کی تکونی شکل دیے ہوئے بٹ بٹ میری جانب منہ اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ اوہو، اس پراسرار سی مہک سے تو میرا ایک دفعہ پہلے بھی واسطہ پڑا تھا۔ میں تھوڑا سا ماضی قریب میں اتر آیا۔ سیالکوٹ شہر سے باہر مشرق کی جانب پسرور نارووال روڈ پہ بابے کی بیری ایک جگہ ہے۔ روایت ہے کہ یہاں بابا گرو نانک نے بیری کے ایک پیڑ کے نیچے قیام فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے یہ بیریوں کا ذخیرہ بابے کی بیری کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں بہت بڑا قبرستان بھی ہے۔ میں ایک اپنے جیسے شرارتی اور آوارہ دوست کے ہمراہ کبھی کبھی جمعرات کے روز وہاں جایا کرتا تھا۔ قبرستان سے کافی آگے ٹبے کے پاس ایک ویران سی جگہ تھی۔ روایت ہے کہ سکھوں کے دور میں یہاں ایک درویش بابے کو زندہ گاڑ دیا گیا تھا۔ یہاں اس درویش بابے کا ایک عجیب سا مزار تھا۔ مزار کیا تھا؟ ایک بڑا سا کمرہ نما تنور تھا، یا یوں سمجھ لیجئے جیسے اینٹیں پکانے والے بٹے کی بے ڈنگی سی چمنی ہوتی ہے۔ اس تنور نما مزار میں نہ تو کوئی اندر جانے کا رستہ تھا اور نہ ہی کوئی قبر وغیرہ تھی۔ پیروں فقیروں قبروں مزاروں سے اندھی عقیدت رکھنے والوں کی بھی کہیں کمی نہیں ہوتی۔ بس معلوم ہونا چاہیے کہ کہیں کوئی پیر یا کسی کا مزار ہے، چاہے پیر کے بیروب میں کوئی جالساز اور مزار میں کھوتا ہی دفن ہو، لوگ بس اندھا دھند وہاں میلہ لگا دیتے ہیں۔ اس مزار پہ بھی اکثر لوگ آتے جاتے تھے۔ شہر سے تو کوئی کم ہی جاتا ہوگا، البتہ ارد گرد کے دیہاتوں کے لوگوں کی اکثریت وہاں آتی جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ جب عقیدت مند یہاں آئیں گے تو نظر نیاز بھی ہوگی۔ دیا بتی، چادریں، پھولوں، ہاروں کا تو یہاں کوئی مقام نہیں تھا، کیونکہ یہ چیزیں تو وہاں ہوتی ہیں جہاں باقاعدہ مزار، مقبرہ یا مجاور وغیرہ ہوتے ہیں۔ زائرین اور عقیدت مند ان چیزوں کی بجائے کچھ نقدی، رومال، کپڑے یا مٹی کے ڈیلے سے باندھ کر تنور یا چمنی نما مزار کے اوپر سے اندر پھینک دیتے تھے۔ یہ مزار نما چمنی زمین سے کم از کم 20 فٹ اونچی ہوگی۔ وہی مغلوں کا انداز تعمیر، چھوٹی سیالکوٹی اینٹ، گچ چونے کا کام، نیچے کرسی راجستانی سرخ پتھر کی بنی ہوئی، امتداد زمانہ اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گو یہ تعمیر اب خستہ حال ہو چکی تھی۔
پھر بھی اس کی پختگی اور خدوخال کی دلکشی کے مٹے مٹے بجھے بجھے سے آثار باقی تھے۔ نیچے بنیاد کی کرسی بہت چوڑی تھی، ایک طرف ٹبہ تھا، ٹبے والی طرف کرسی نظر نہیں آتی تھی، باقی تین اطراف میں ایک طرف کٹا پھٹا سا کھڈ تھا۔ دو جانب ویران سی ناموار سی زمین تھی جس پر تھور کوار گندل اور کیکروں کے جاڑ تھے۔ کھڈ والی طرف نیچے سے سیلابی پانی پڑ پڑ کر کافی نشیب سا بن گیا تھا۔ نیچے جا کر غور سے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا کہ مزار کی بنیاد بہت گہری رکھی گئی تھی۔ بنیاد میں لگائے گئے پتھر اور مسالہ بھی بڑا عجیب اور مخصوص سا محسوس ہوتا تھا۔ میں اور میرا پارٹنر اسلم کبھی کبھی بابے دی بیری اور مزار کے چکر لگاتے تھے۔ مقصد کوئی فاتحہ پڑھنا یا خیر و برکت کا حصول نہیں تھا، یہ تو محض اپنے خرچے پانی کا وسیلہ تھا۔ ہم دونوں فراڈین اور سرباز آنکھوں میں سرما، اجلے کپڑے اور سروں پہ رومال باندھے وہاں پہنچ جاتے۔ بابے دی بیری سے ایک تو خوب سیر ہو کر بیر کھاتے، دوسرے زائرین کی نظروں سے بچ بچا کر پیسے دے ٹکے اور کبھی کبھی اکنی اور دونی بھی اڑا لاتے تھے۔ اس مال غنیمت سے اگلی جمعرات تک ریوڑیاں، مونگ پھلی، املوک، نگدی، پکوڑے اور کھیلنے کے لیے سگریٹوں کے خالی پیکٹ، کھوکھے، کھنچے، گیڈیاں وغیرہ لیتے تھے۔ اگلی جمعرات پھر چل سو چل۔ اس شہید درویش کے مزار پہ کچھ نقدہ تو کم ہاتھ لگتا تھا، البتہ لنگر تبرک وغیرہ کافی میسر آ جاتا تھا، جو واپسی پہ ہمارے پیٹ کے علاوہ رومالوں، شلواروں اور جیبوں میں ٹھسا ہوا ہوتا تھا۔ ایک دن وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت نے ہمارے سامنے ایک پوری اٹھنی لال سرخ رومال میں کس کر باندھی اور اپنے جوان سال بیٹے کے ہاتھوں اوپر مزار کی چمنی میں پھینکوا دی۔ معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا کسی مقدمے سے بری ہوا تھا اور وہ اپنے بیٹے کو یہاں سلام کروانے لائی تھی۔ اس اٹھنی والے سانے نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ اس بڑھیا پہ رہ کرتا ہوا آ رہا تھا کہ خدا کی بندی، اتنی بڑی رقم تم نے ایک قبر کی تاریکیوں میں اتار دی ہے۔ پیسے، ٹکا، اکنی تو خیر ٹھیک ہے، اکٹھی ایک اٹھنی۔ ایک دم میرا شیطانی دماغ گھوما اور میں سوچنے لگا کہ یہ تو صرف ایک اٹھنی تھی، خدا جانے یا یہ شہید بابا جانے کہ ایسی کتنی اٹھنیوں، چونیوں، دونیوں اور ٹکے پیسے دیلوں کے ڈیروں کے ڈیر چمنی کے اندر لگے پڑے ہوں گے، اور بیچارے شہید بابا کے سر پہ خام خواہ کا بوجھ دھرا ہوا ہوگا۔ وہ دن اور سر پڑی رات بے چینی اور بےقلی میں گزری۔ بس دماغ میں یہ خناس گھس بیٹھا تھا کہ کسی طور شہید بابا کو اس دنیا کے گندے بوجھ سے فراغت دلائی جائے۔ یہ بڑے ثواب کا کام تھا اور کار ثواب میں خود کرنا چاہتا تھا۔ اپنے ساتھی اسلم کو میں نے ہوا تک لگنے نہیں دی، وہ ویسے بھی اکنی دونی حد چونی کی اوقات کا بندہ تھا، لہٰذا میں نے اسے اپنے طور پر فارغ کر دیا، بلکہ ملنا جلنا تک ترک کر دیا کہ کم بخت میری عادتیں خراب کرتا ہے۔ ملکجی سی روشنی میں وضو کرتے ہوئے میرے کپڑے بھی بھیگ گئے تھے۔ میں نے اپنی آستین سے گیلے منہ ہاتھ پونچھے۔ اب میں پمپ کی دستی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اب آپ وضو کر لیں، میں پانی نکالتا ہوں۔ میں نے اندھیرے میں اس کا روشن چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں وضو کی ضرورت تھی؟ وہ میرا ہاتھ تھامے چوبارے کی سیڑھیوں کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا۔ میں نے نظریں چرا کر ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ چھوٹے سے میدان کے درمیان میں کنویں کی منڈیر پر جان پڑی۔ ارد گرد دو چار چوبارے مزید دکھائی دیے جن میں ہلکی سی روشنی بھی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ان چوباروں میں زندگی پائی جاتی ہے، مگر جس چوبارے کے نیچے ہم آ کھڑے ہوئے تھے وہ تو زندگی کی ہر رمق سے محروم دکھائی دیتا تھا۔ سیڑھیوں کے دروازے کے ساتھ دکانیں بھی تھیں، دروازوں کی ہلی ہوئی چولیں، شکستہ چوبی تھڑے، نیچے دو چار کتے اور پلے نیم دراز سے دکھائی دے رہے تھے۔ لگتا تھا کہ جیسے یہ دکانیں ایک مدت سے بند ہیں۔ مرد سیاہ پوش نے دروازے سے منہ لگا کر السلام علیکم کہتے ہوئے ہلکی سی دستک دی۔ میرے کان ادھر ہی تھے، جواب کیا آتا؟ وہاں تو اندھیرے میں خاموشی گلی ہوئی تھی۔ دستک دینے سے البتہ تھڑے کے نیچے کتیا کے پلوں نے ہلکا سا اف اف ضرور کیا تھا، مگر وہ بندہ اسرار اب بندہ انتظار بنا ہوا بڑی عاجزی سے سر جھکائے ہوئے یوں کھڑا تھا
جیسے بھینس والے گھر لسی مانگنے والے صبح صبح کھڑے ہوتے ہیں۔ میں تو تھا ہی شیطان کا خالو، ایسی بے سرو پا اور ہانکی بانکی تو میں چھوڑتا اور سوچتا ہی رہتا تھا، بلکہ اس عادت کبھی کے ہاتھوں کئی مرتبہ ذلت بھی اٹھا چکا تھا۔ ٹٹو سائیں والا واقعہ، اوپر بدبودار کھالیں گرنے والا سانحہ، مجھے کم از کم آج کے اس واقعے کو اتنی جلدی فراموش نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر یہ بات تو ذمہ دار اور سمجھدار انسانوں کے لیے ہوتی ہے، مجھ جیسے مورکھوں اور تھندے ڈیٹوں کے تو سر پر سے گزر جاتی ہے۔ اب یہاں بھی میں نے لسی مانگنے والی بات سوچی ہی تھی کہ جھٹ سے جواب آ گیا، کاغا تم نے کبھی بھینس کے دودھ کی لسی پی ہے؟ تازہ تازہ بلوئی نمک کے ڈلے سے کھوری ہوئی۔ میں نے مری ہوئی آواز میں لرزاں لرزاں سا جواب دیا، جی۔ لو، لسی والی بات کے ساتھ دو باتیں اور بھی سنو۔ بھینس والے گھر سے لسی، بیٹی والے گھر سے رشتہ اور رزق حلال کمانے والے گھر سے کچھ کھانے پینے کے لیے، اور علم و بزرگی والے گھرانے سے علمیت، عافیت و عاقبت کی بھیک طلب کرنا عین جائز ہی نہیں بلکہ ثواب بھی ہے۔ اب جس دروازے کے آگے ہم دونوں کھسکے ہوئے سیاہ پوش کھڑے تھے وہ کھل ہی نہیں رہا تھا، جیسے کسی غلط دروازے پر آ گئے ہوں۔ آخر اس خستہ بے رنگ وانگ دروازے کے اس پار ہلکی آہٹ سی ابری جو لہجہ بلہجہ قریب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اب دروازے کے دریدہ درزوں سے ہلکی سی روشنی کی شعاعیں بھی دکھائی دینے لگی، جیسے کوئی لالٹین لیے کسی لمبی سی راہداری سے دروازے کی جانب آ رہا ہو۔ ہم سر جھکائے، نافوں پہ ہاتھ باندھے، نیم اندھیرے میں یوں کھڑے تھے کہ ابھی عقوبت خانے کا دروازہ چرچراتا ہوا کھلے گا اور میر مقتل خشمگین شفاق نظروں سے ہمیں گور کر دیکھے گا، اور پھر کھوجنے والی نگاہوں سے ہمارے سر و پا کا بنظر غائر جائزہ لیتے ہوئے بادل نخواستہ اپنے پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ دے گا۔ ہم کڑوے دھوئیں سے اٹی دردناک چیخوں اور آہو بکا سے بری راہداری کی نحوست زدہ دیواروں پہ استادہ آنی قندیلوں کی لرزتی روشنی میں آگے بڑھتے ہوئے زندان کے اس حصے میں پہنچا دیے جائیں گے جہاں کچھ دیر قبل ایک بے گناہ مظلوم قیدی ناقابل برداشت اذیتیں سہتے سہتے پران چھوڑ دیتا ہے، اور ہم سیاہ پوشوں کی خدمات اس تیرہ بخت کے کریا کرم کی آخری رسومات کی ادائیگی کے ضمن میں حاصل کی گئی ہوں۔ اس اللہ کے بندے نے میرے ہاتھ کو ہلکا سا دبا کر مجھے ہوشیار کیا۔ دروازے کے اندر کی چٹخنی کوئی ڈیلی کر رہا تھا۔ چر 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 کی چرچراہٹ کے ساتھ دروازے کا ایک پٹ واہ ہو چکا تھا تو دیکھا چھوٹی سی اندھی ڈیوڑی میں کوئی آدمزاد سر تپا سیاہ چادر میں ملبوس، ڈانپے ہوئے ہاتھ میں چراغ دان پکڑے کھڑا تھا۔ آدھا قدم پیچھے ہٹ کر سر کی خفیف سی جنبش سے اس نے ہمیں اندر آنے کا اذن دیا۔ اندر قدم رکھتے ہی پہلا احساس یہی ابھرا کہ ہم کسی عود و عنبر کی دکان میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہلکی ہلکی بیگی بیگی پر اسرار سی مہک جو قدیم فرعونوں کے مقبروں میں صدیوں مقید رہتی ہے، جو انسان میں تحیر اور جرجری سی پیدا کر دیتی ہے، جسے سانس میں کھینچتے ہی انسان خود کو صدیوں پیچھے کسی گہری کھائی میں ڈوبتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ رات تاریک، سب کے لباس سیاہ، اندھیری سی ڈیوڑی جیسے ہم ماضی کے بیتے گزرے زمانوں میں کہیں اتر گئے تھے۔ دروازے کے پٹ کو بیٹھتے ہوئے اس سیاہ پوش نے چٹخنی چڑھائی، پھر چراغ کی لو بڑھاتے ہوئے ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ دیا۔ چند قدم آگے بڑھ کر ہم ایک صحن میں داخل ہو گئے تھے۔ دکھائی نہ دینے والے کسی چراغ کے باوجود وہاں ہلکی سی برائے نام روشنی ضرور موجود تھی، جبکہ تاریکی اور گھٹن کا احساس یہاں بھی قائم تھا۔ صحن کے پار اتر کر ہمارا رہبر پھر ایک غلام گردش میں داخل ہو گیا۔ چراغ بردار آگے آگے، اس کے عقب میں تانگے والے چابک بردار اور اس کے پیچھے دم چھلا، جولی چک، پاپوش کا پھومن، حاشیہ بردار، شامل واجہ، باڑے کا ٹٹو، میں جو بھی تھا پیچھے پیچھے بندھا ہوا چل رہا تھا۔ غلام گردش ختم ہوئی تو سامنے برائے نام ایک باغیچہ سا آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک پرانی اونچی سی رنجیت شاہی چھوٹی اینٹوں کی بنی ہوئی دیوار جو جگہ جگہ سے ادڑی ہوئی دکھائی دی، اس میں ایک اونچا جہازی سا دروازہ جس کے پٹ دروں پہ لوہے پیتل کے پترے، میخیں اور کنول کپے چڑھے ہوئے تھے۔
चौखट के दोनों इतराफ सुर्ख जोधपुरी ईंटों के दरबानी थड़े और उनके साथ ऊपर चूने गज से डली हुई बगली मेहराबें और कुब्बे गो ये सब कुछ शिकस्ता और इंतहाई मखदूश हालत में था। फिर भी जो कुछ बाकी था वो खूब था। यानी खंडर बता रहे थे कि इमारत अजीम थी। यहाँ पहुँचते ही वाज़िया तौर पर महसूस हुआ कि अब हम कदरे खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। रात की रानी और चंबेली की बीनी बीनी खुशबू ने हमारा इस्तकबाल किया था और कुर्बो जवार से साजों का आहंग भी सुनाई दे रहा था। यहाँ अंधेरे की गिरफ्त भी ढीली सी महसूस हुई। अब हम कम से कम अपने इर्द गिर्द बखैर खूबी देख सकते थे। दरवाजे के सामने पहुंचकर हमारे रहबर ने डांपा हाथ बढ़ाकर चौखट के ऊपर उभरे हुए पीतल के एक कंवल को घुमाया। इसी स्ना में मेरी निगाह साथ ही दीवार पे एक संगी लोह पे जा टिकी और मेरी सिट्टी गुम हो गई।